موتا ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں سن 8 ہجری میں کفر و اسلام کا وہ عظیم الشان معرکہ ہوا جس میں 1,00,000 لشکر کفار سے صرف 3,000 جانثاران مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی معرکہ آرائی کی کہ یہ لڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک باقی رہے گی، اور اس جنگ میں صحابہ کرام کی بڑی بڑی اولو العزم ہستیاں شرف شہادت سے سرفراز ہوئیں۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ یا کیسر روم کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے روانہ فرمایا۔ راستے میں بلقا کے بادشاہ شرحبیل بن عمر غسانی نے، جو کیسر روم کا باج گزار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قاصد کو نہایت بے دردی کے ساتھ رسی میں باندھ کر قتل کر دیا۔ جب بارگاہ رسالت میں اس حادثے کی اطلاع پہنچی تو قلب مبارک پر انتہائی رنج و صدمہ پہنچا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3,000 مسلمانوں کا لشکر تیار کیا اور اپنے دست مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کو اس فوج کا سپہ سالار بنایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر سپہ سالار ہوں گے، اور جب وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو جائیں تو اس جھنڈے کے علم بردار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ ان کے بعد لشکر اسلام جس کو منتخب کرے وہ سپہ سالار ہوگا۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور لشکر کے سپہ سالار کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گاہ میں جاؤ جہاں اس جانثار نے ادائے فرض میں اپنی جان دی ہے۔ پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو پھر وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، ورنہ تم اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ جب لشکر چل پڑا تو مسلمانوں نے بلند آواز سے یہ دعا دی کہ خدا سلامت اور کامیاب واپس لائے۔ جب یہ فوج مدینہ سے کچھ دور آگے نکل گئی تو خبر ملی کہ خود کیسر روم مشرکین کی 1,00,000 کی فوج لے کر بلقا کی سرزمین میں خیمہ زن ہو گیا ہے۔ یہ خبر پا کر امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا اور ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں اس کی اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد فتح یا مال غنیمت نہیں، بلکہ ہمارا مطلوب تو شہادت ہے، اور یہ مقصد بلند ہر وقت اور ہر حالت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی یہ تقریر سن کر ہر مجاہد جوش جہاد میں بے خود ہو گیا۔ غرض یہ مجاہدین اسلام موتا کی سرزمین میں داخل ہو گئے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑا لشکر بے پناہ تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑا ہے۔ 1,00,000 سے زائد لشکر کا بھلا 3,000 سے مقابلہ ہی کیا، مگر مسلمان خدا کے بھروسے پر مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے لشکر حضرت زید بن حارثہ نے آگے بڑھ کر کفار کے لشکر کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب کفار نے تیروں کی مار اور تلواروں کے وار سے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر پیادہ میدان جنگ میں کود پڑے، اور مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ لیکن اس گھنسان کی لڑائی میں کافروں نے حضرت زید بن حارثہ کو نیزوں اور برچھیوں سے چھید ڈالا اور وہ جوان مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ فوراً ہی جھپٹ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اسلام کو اٹھا لیا، مگر ان کو ایک رومی مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ یہ کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان کی لاش دیکھی، ان کے بدن پر نیزوں اور تلواروں کے 90 سے کچھ زائد زخم تھے، لیکن کوئی زخم ان کی پیٹھ کے پیچھے نہیں لگا تھا، بلکہ سب کے سب زخم سامنے ہی کی جانب لگے تھے۔ حضرت جعفر کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لیا۔ فوراً ہی ان کے چچا زاد بھائی نے گوشت سے بھری ہوئی ایک ہڈی پیش کی اور عرض کیا کہ بھائی جان، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لہٰذا اس کو کھا لیجئے۔ آپ نے ایک ہی مرتبہ دانت سے نوچ کر کھایا تھا کہ کفار کا بے پناہ ہجوم آپ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ نے ہڈی پھینک دی اور تلوار نکال کر دشمنوں کے نرگے میں گھس کر رجز کے اشعار پڑھتے ہوئے انتہائی دلیری اور جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے، مگر زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے اور شربت شہادت سے سیراب ہو گئے۔ اب لوگوں کے مشورے سے حضرت خالد بن ولید جھنڈے کے علمدار بنے اور اس قدر شجاعت
اور بہادری کے ساتھ لڑے۔ 9 تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے ہاتھ سے گر پڑیں اور اپنی جنگی مہارت اور کمال ہنرمندی سے اسلامی فوج کو دشمنوں کے نرغے سے نکال لائے۔ اس جنگ میں جو 12 معزز صحابہ کرام شہید ہوئے ان کے مقدس نام یہ ہیں: حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت مسعود بن اوس، حضرت وہب بن سعد، حضرت عباد بن قیس، حضرت حارث بن نعمان، حضرت سراقہ بن عمر، حضرت ابو کلیب بن عمر، حضرت جابر بن عمر، حضرت عمر بن سعد، حضرت حبجہ زبی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسلامی لشکر نے بہت سے کفار کو قتل کیا اور کچھ مال غنیمت بھی حاصل کیا اور سلامتی کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ جنگ موتا کی معرکہ آرائی میں جب گھمسان کا رن پڑا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے میدان جنگ کو دیکھ لیا اور آپ کی نگاہوں سے تمام حجابات اس طرح اٹھ گئے کہ میدان جنگ کی ایک ایک سرگزشت آپ علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے دیکھا۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادتوں کی خبر آپ علیہ السلام نے میدان جنگ سے خبر آنے سے قبل ہی اپنے صحابہ کرام کو سنا دی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے انتہائی رنج و غم کی حالت میں صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا کہ زید نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ علم بردار بنے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ جھنڈا خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ خبریں سناتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کی خبر لے کر دربار نبوت میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے وہاں کی خبر سناؤ گے یا میں تمہیں وہاں کی خبر سناؤں؟ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی سنائیے۔ آپ نے وہاں کا پورا حال و ماحول سنایا۔ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی نہیں چھوڑی کہ جس کو میں بیان کروں۔ حضرت جعفر شہید کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ میں اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر آراستہ کر کے آٹا گوندھ لیا تھا کہ بچوں کے لیے روٹیاں پکاؤں کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب میں نے بچوں کو پیش کیا تو آپ علیہ السلام بچوں کو سونگھنے اور چومنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار رخسار پر انوار پر بہنے لگی۔ تو میں نے عرض کیا، حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ لوگ آج ہی شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات سے فرمایا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کراؤ۔ جب حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچے تو حضور علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ کے مسلمان اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑتے ہوئے مجاہدین اسلام کی ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ شہادت کے وقت کٹ کر گر پڑے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 بازو عطا فرمائے ہیں جن سے اڑ کر وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے تھے تو یہ کہتے تھے، یعنی اے 2 بازوؤں والے کے فرزند، تم پر سلام ہو۔